بسم اللہ۔ آج کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یا اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں، میرے سینے کا نور بنا دیں اور میرے غم اور دکھوں کو دور کرنے والا بنا دیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیں قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہے۔ رمضان تو ہے ہی قرآن مجید کا مہینہ، اسی لیے اس مہینے کو شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ وقت لگائیں، اس کی تفسیر کو جانیں، اس کے مطلب کو پڑھیں، لفظ بلفظ اس کو سیکھیں اور اس کے کچھ حصے کو حفظ کریں۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ ہے حفظ کرنا۔ بیشک ایک آیا ہی صحیح، اس کو حفظ کریں، اس کو سیکھیں، جانیں اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ اور اگر ابھی بھی اسکیجول نہیں بنایا نا اس رمضان کے لیے کچھ حفظ کرنے کا، تو اب بنا لیں۔ جس سے ہو سکے ایک پیج حفظ کریں، آدھا پیج حفظ کریں، نہ تو صرف ایک آیا ہی ہر روز حفظ کر لیں۔ اس رمضان یہ سوچ لیں کہ میں نے ایک سورہ قرآن کی یاد کرنی ہے، بے شک وہ چھوٹی ہی سورہ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ جیسے سورہ ملک ہو گئی، وہ ہمیں ہر روز رات کو پڑھ کے سونی ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں، تو ہر روز ایک آیا کو حفظ کر لیں اور رمضان کے آخر میں آپ کو ایک پوری سورہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس طرح جز عامہ کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد کر لیں۔ ہماری سورہ انفطار چل رہی ہے، اس میں صرف 19 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کو اس رمضان میں حفظ کر لیں اور اگر کوشش کریں تو پورا جز عامہ بھی حفظ ہو سکتا ہے۔ ضرور کچھ نہ کچھ حفظ کریں، اس کے ساتھ تلاوت کو بہت زیادہ کریں۔ جتنے زیادہ ختم قرآن کر سکیں تو اتنا ہی اچھا ہے۔ مشہور تابعی قتادہ رمضان سے باہر ایک ہفتے میں ایک ختم قرآن کرتے تھے اور رمضان میں ایک ختم قرآن 3 دن میں کرتے تھے، اور پھر آخری 10 راتوں میں وہ ایک رات کو ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ اسی طرح امام شافعی کے شاگرد نے انہیں 60 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرتے ہوئے دیکھا رمضان نے، اور انہوں نے اس کی گنتی کی۔ اگر ہم چاہیں تو بآسانی 3 مرتبہ تو ختم قرآن کر ہی سکتے۔ جو حفاظ علماء نے بتایا ہے، ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کریں، ایک بار اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ، اور ایک بار اس کی تلاوت کو سن کر۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، گھر میں کوئی کھانا بنا رہے ہیں، کوئی باہر جا رہے ہیں پک اینڈ ڈراپ کے لیے، تو قرآن مجید کی تلاوت سن کر آسانی یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنے میں دقت ہے یا اس کی سپیڈ بہت سلو ہے، یا جیسے بچے ہو گئے یا ضعیف لوگ ہو گئے، تو وہ قرآن مجید کو سن کر بھی ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن کو پڑھتے رہیں، رمضان میں اس کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ ہمارے سلف جو گزر چکے ہیں وہ تو ایک دن میں ایک ختم قرآن بھی کر لیا کرتے تھے، اللہ اکبر، لیکن اس کی جو کوالٹی، اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ کم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے مقصد کو نہیں کھونا، اور وہ کیا ہے کہ قرآن ہمارے اندر آئے، ہمارے اخلاق میں، ہمارے عمل میں ہم اس کو جذب کریں۔ جو ہم نے کل ہی کے عمل میں سیکھا اور جانا تھا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا تھا۔ ہم اگر اپنے آپ کو چیک کریں تو ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید جلدی جلدی ختم کریں اور کوئی ہمیں ڈسٹرب کر دیتا ہے، ہمارا بچہ ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو مجھے تھوڑی دیر، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، مجھے قرآن مجید کو ختم کرنے دو۔ غصہ کرتے ہیں، بلکہ رمضان میں تو ہمارا اخلاق بہترین ہو جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ وہ ہمارے دل پر اثر کرے، اور کچھ نہ کچھ حصے کو ضرور حفظ کرنا ہے، اس دعا کو مانگنے کے ساتھ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔